سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ شوہر کی فرما برداری۔ اسلام نے شوہر کو بڑا مقام عطا کیا ہے، کیونکہ مرد کو معاشی معاملات کی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اور گھر کی حفاظت اور گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اسلام نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ انسانی معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے۔ یہ گھر میں میاں بیوی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کنبہ تشکیل پاتا ہے۔ اس بنیادی اکائی کو خوشگوار رکھنے کے لیے اسلام نے میاں بیوی کے مساوی حقوق مقرر کیے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی میں گھر کا سکون اور خوشحالی مضمر ہے، اور عدم ادائیگی فساد اور بربادیوں کا سبب بنتی ہے۔ میاں بیوی کے باہمی حقوق کو قرآن حکیم اس طرح بیان کرتا ہے، اور عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی دستور کے مطابق حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ سورہ بقرہ 228۔ ہر معاشرے میں گھر کا انتظامی سربراہ مرد کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اسلام نے بھی مرد کی اصلی فوقیت کو قائم رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورتوں پر قوام یعنی انتظامی سربراہ و نگران ہیں۔ سورہ نساء 34۔ مردوں کو عورتوں پر یہ ایک درجہ فضیلت محض گھر کا انتظام کرنے اور زیادہ باہمت، حوصلہ مند اور قوی ہونے کی وجہ سے دی گئی ہے، عورتوں پر ظلم اور جبر رکھنے کے لیے نہیں۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس نے خواتین کی عزت آبرو کو بحال کیا، اور مردوں کو ان پر حکومت دینے کے بجائے مردوں کو ان کا محافظ قرار دیا اور تلقین کی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سیدہ فاطمہ دین کے مذکورہ بلا تمام احکامات کو جانتی تھی اور ان کو عملی لبادہ پہنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ سیدہ فاطمہ اپنے عالی مقام شوہر کی اطاعت کرتی، ان کا حکم بجا لاتی اور ان کے لیے جان و دل فرشراں کرتی۔ جب سیدنا علی گھر تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ ان کا استقبال کرتے، سیدنا علی سلام لیتے اور سیدہ فاطمہ ان کا جواب سلام دیتی۔ سیدہ کبھی بھی سیدنا علی سے غافل نہیں رہتے۔ جو ہی سیدنا علی گھر تشریف لاتے، سیدہ ان کو مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہتی، بستر بچھاتی، پانی پیش کرتی، کھانا میسر ہوتا تو وہ بھی پیش کرتی اور بے حد احترام کرتی۔ سیدنا علی بہت نادار اور مفلس تھے اور محنت مشقت سے تھوڑی بہت اجرت لے آتے تھے۔ زندگی عام طور پر فاقہ ہی میں گزرتی تھی۔ سیدنا علی کے دل میں ناداری کا قلق تھا، مگر سیدہ فاطمہ بھوکی پیاسی رہ کر بھی سیدنا علی کی خدمت میں لگی رہتی تھی اور کوئی بھی غفلت نہیں کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے زندگی بھر کبھی یہ خیال نہ کیا کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رب تعالیٰ کا محبوب ہیں، اور نہ کبھی انہوں نے سیدنا علی کو اپنا اعلیٰ و افضل ہونا جتلایا، اور نہ ہی کبھی سیدنا علی کی ناداری کا ذکر کیا۔ وہ تو خاوند کی فرما برداری کو اپنے لیے فریضے کا درجہ دیتی تھی۔ ان کے سامنے مشعل راہ کے طور پر حضرت حسین بن محسن کی پھپھی کا واقعہ موجود تھا کہ وہ کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب کام سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا آپ کا خاوند ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کا خاوند کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ عرض کی، اپنے خاوند کے ہر لحاظ سے خدمت کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لینا کہ تم اس سے کیسا سلوک کرتی ہو، وہی تیرے لیے جنت ہے اور وہی تیرے لیے جہنم ہے۔ سیدہ اپنے خاوند کی بہت مطیع تھی۔
سیدہ کے حالات مستورات کے لیے مشعل راہیں۔ پھر سیدہ کی عادت تھی کہ اگر اطاعت میں دیر ہو جاتی یا کوئی کمی رہ جاتی تو معذرت میں ہچکچاتی نہ تھی، فوراً اس کا مداوع کر دیتی تھی۔ یہی چیز سیدنا علی کو خوش کر دیتی اور کبھی کوئی رنجش پیدا نہ ہوئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ سیدنا علی نے بلایا، مگر مصروفیات کی وجہ سے جانے میں دیر ہو گئی۔ جب سیدہ گئی تو حضرت علی نے پوچھا، کیا دیر اس لیے کی ہے کہ میں نادار اور فاقہ کش ہوں؟ سیدہ نے جواباً کہا، اے علی، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل فلاں کام میں مصروف تھی اس لیے تاخیر ہوئی ہے۔ یہ الفاظ ایسے رس ملے تھے کہ سیدنا علی سنتے ہی خوش ہو گئے اور سیدہ کو دعا دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا علی گھاس کی گٹھڑی اٹھائے گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ کو آواز دی کہ گٹھڑی اتارنے میں مدد کرے۔ اتفاق سے سیدہ کسی کام میں مشغول تھی اور آتے آتے دیر ہو گئی۔ سیدنا علی نے غصے سے گٹھڑی زمین پر دے ماری اور کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ گھاس کی گٹھڑی کو ہاتھ لگانے میں حد تک محسوس کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے کہا، ایسا نہیں ہے، میں ایسے کاموں کو حد تک کیسے سمجھ سکتی ہوں جبکہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام خود اپنے دست مبارک ہاتھوں سے کرتے تھے۔ میں تو مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکی۔ سیدہ کا یہ جواب سن کر سیدنا علی کا غصہ جاتا رہا اور خوش ہو کر کمرے میں چلے گئے۔